اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، ایک وقت مقرر تک لیے تمہاری زمین میں ٹھہرنا فائدہ اٹھانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ ایک اور بزرگی بیان ہو رہی ہے یہاں پہ کہ فرشتوں سے سجدہ کرانے کے بعد انہیں جنت میں رکھا اور ہر چیز کی رخصت دے دی۔ ابن مردویہ کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، نبی بھی رسول بھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے آمنے سامنے بات کی اور انہیں فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ عام مفسرین کا خیال ہے کہ آسمانی جنت میں انہیں بسایا گیا تھا، لیکن معتزلہ اور قدریہ کہتے ہیں کہ یہ جنت زمین پر تھی۔ سورہ اعراف میں اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس عبارت قرآنی سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جنت میں رہنے سے پہلے حضرت حوا پیدا کی گئی تھی۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب وغیرہ علماء سے بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ مروی ہے کہ ابلیس کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا علم ظاہر کر کے پھر ان پر اونگ ڈال دی گئی اور ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ جب آنکھ کھول کر حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو اپنے خون اور گوشت کی وجہ سے انس اور محبت دل میں پیدا ہو گئی۔ پھر پروردگار نے انہیں ان کے نکاح میں دیا اور جنت میں رہائش کا حکم عطا ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی جنت میں داخل ہو جانے کے بعد حضرت حوا پیدا کی گئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام سے مروی ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی گئی، لیکن تنہا تھے، اس وجہ سے ان کی نیند میں حضرت حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ جاگ کر انہیں دیکھ کر پوچھنے لگے کہ تم کون ہو اور کیوں پیدا کی گئی ہو؟ حضرت حوا علیہ السلام نے فرمایا میں ایک عورت ہوں اور آپ کے ساتھ رہنے اور تسکین کا سبب بننے کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ تو جھٹ سے فرشتوں نے پوچھا فرمائیے ان کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا حوا۔ انہوں نے کہا اس نام کی کیا وجہ؟ فرمایا اس لیے کہ یہ ایک زندہ سے پیدا کی گئی ہیں۔ وہیں اللہ تعالیٰ کی آواز آئی کہ اے آدم، اب تم اور تمہاری بیوی جنت میں آرام اور اطمینان سے رہو اور جو چاہو کھاؤ پیو۔ ایک خاص درخت سے روکنا یہ ایک امتحان تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ انگور کی بیل تھی، کوئی کہتا ہے کہ گندم کا درخت تھا، کسی نے سنبلا کہا ہے، کسی نے کھجور بتایا، کسی نے انجیر کہا ہے، کوئی کہتا ہے اس درخت کھانے سے انسانی حاجت ہوتی ہے جو جنت کے لائق نہیں، کوئی کہتا ہے کہ اس درخت کا پھل کھا کر فرشتے ہمیشگی کی زندگی والے ہو جاتے تھے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایک درخت تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا، نہ قرآن سے تعین ثابت ہوتی ہے نہ کسی صحیح حدیث سے، اور مفسرین میں اختلاف ہے، اور اس کو معلوم کر لینے سے کوئی اہم فائدہ اور نہ معلوم ہونے سے کوئی نقصان نہیں، لہٰذا ہمیں اس میں محنت کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کو اس کا بہتر علم ہے۔
امام راضی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے کہ اور ٹھیک بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ ضمیر کا مرجع بعض نے جنت کہا ہے اور بعض نے شجرہ اقرات بھی کہا ہے۔ تو میں نے یہ ہوئے کہ اس جنت میں ان دونوں کو یکسو اور الگ کر دیا، اور دوسرے میں نے یہ ہوئے کہ اسی درخت کی وجہ سے شیطان نے انہیں بلایا۔ لفظ ان سباب کے معنی میں آیا ہے۔ اس میں نافرمانی کی وجہ سے جنتی لباس، وہ پاک مکان، وہ نفیس روزی وغیرہ چھن گئے اور دنیا میں اتار دیا گیا، اور کہہ دیا گیا کہ اب تو زمین میں ہی تمہارے رزق وغیرہ ہیں، قیامت تک یہیں پڑے رہو گے اور یہاں کا فائدہ حاصل کرتے رہو گے۔ سانپ کا اور ابلیس کا قصہ۔ ابلیس کس طرح جنت میں پہنچا، کس طرح وہ فسوسا ڈالا وغیرہ، لمبے چوڑے قصے یہاں پر مفسرین نے نقل کیے، لیکن وہ سب بنی اسرائیلی روایات کا ڈھیر ہے۔ تاہم ہم انہیں سورہ اعراف میں بیان کریں گے کیونکہ اس واقعہ کا بیان وہاں کسی قدر تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ درخت چکھتے ہی جنتی لباس اتر گیا تھا۔ آپ اپنے آپ کو ننگا دیکھ کر ادھر ادھر دوڑنے لگے، لیکن چونکہ قد طویل تھا اور سر کے بال لمبے تھے، وہ ایک درخت میں اٹک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ عرض کیا، نہیں اے اللہ، میں تو شرمندگی سے مجھ چھپائے پھرتا ہوں۔ اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میرے پاس سے چلے جاؤ، مجھے میری عزت کی قدر میرے پاس میرے نافرمان نہیں رہ سکتے۔ اگر زمین بھر جائے اتنی مخلوق میں تم جیسی پیدا کروں اور پھر وہ میری نافرمانی کرے تو یقیناً میں انہیں بھی نافرمانوں کے گھر میں پہنچا دوں۔ یہ روایت غریب ہے اور ساتھ ہی اس میں انقطاع بلکہ ازال بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام عصر کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کی ایک ساتھ ہی جنت میں رہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ساتھ 130 سال کی تھی۔ ربیع بن انس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 9ویں یا 10ویں ساتھ میں حضرت آدم کا اخراج ہوا۔ ان کے ساتھ جنت کی ایک شاخ تھی اور جنت کے درخت کا ایک تاج سر پر تھا۔ ساتھی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اترے، آپ کے ساتھ حجر اسود تھا اور جنتی درخت کے پتے تھے جو ہند میں پھیلا دیے اور اس سے خوشبودار درخت پیدا ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہند کے شہر وانا میں اترے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ مکہ اور طائف کے درمیان اترے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اور مائی حوا جدہ میں اترے، اور ابلیس بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر دست میں سان میں پھینکا گیا اور سانپ اصفہان میں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ حضرت آدم صفا پر اور حضرت حوا مروا پر اترے تھے، اور اترنے کے وقت ہاتھ گھٹنوں پر تھے اور سر جھکا ہوا تھا، اور ابلیس انگلیوں میں انگلیاں ڈالے آسمان کی طرف نظریں جمائے اترا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام طریقے سے کھا دیا اور پھلوں کا توشہ دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ تمام دنوں میں بہتر دن جمعہ کا ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن نکالے گئے۔ ملاحظہ صحیح مسلم اور نسائی کی حدیث۔ امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کئی وجہ سے ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ اول تو یہ سوچنا چاہیے کہ ذرا سی لغزش پر حضرت آدم علیہ السلام کو کس قدر سزا ہوئی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ تم گناہوں پر گناہ کیے جاتے ہو اور جنت کے تابل ہو، کیا تم بھول گئے کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو محض ایک ہلکے سے گناہ پر جنت سے نکال دیا گیا۔ ہم تو یہاں دشمن کے قید میں ہیں، دیکھیں کب سے تو سلامتی کے ساتھ اپنے وطن پہنچے۔ فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جنتی تھے، ابلیس کی قید میں دنیا میں آ پڑے، اب سوائے غم و رنج کے یہاں کیا رکھا ہے؟ یہ قید و بند اسی وقت ٹوٹے گی جب کہ ہم وہیں پہنچ جائیں جہاں سے نکالے گئے تھے۔ اگر کوئی معترض اعتراض کرے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمانی جنت میں تھے اور ابلیس راندہ درگاہ ہو چکا تھا تو پھر وہ وہاں کیسے پہنچا؟ تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ جنت زمین میں تھی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جواب ہے کہ بطور اکرام کہ اس کا داخل ہونا منع تھا، نہ کہ بطور آنت اور چوری کے۔ چنانچہ تو راحت میں ہے کہ وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں گیا
اور یہ بھی جواب ہے کہ وہ جنت میں نہیں گیا تھا بلکہ باہر ہی سے اس نے وسوسہ ڈالا تھا، اور بعض نے کہا کہ زمین سے ہی وسوسہ ان کے دل میں ڈالا گیا۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر سانپوں کے بارے میں کی اور ان کے مار ڈالنے کے حکم کو حدیث میں بھی نقل کی ہے، جو بہت مفید اور با موقع ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔